السلام علیکم بینگل یوٹیوب چینل پر جاوید شاہدر خدمت ناظرین، اس وقت کراچی شہر کے اندر ایک الزامات کی بوچھاڑ ایک دوسرے پہ سیاسی پارٹیاں نے لگانا شروع کر دی ہے، اور وہی بوچھاڑ اس وجہ سے لگائی جا رہی ہے کہ جناب بلدیاتی الیکشن کی آمد ہے۔ جو پارٹیاں الیکشن میں پارٹیسپیٹ پچھلی مرتبہ نہیں کر سکی تھی تو وہ بھرپور طریقے سے تیاری کریں شرکت کرنے کی، اور جو پارٹیسپیٹ کر چکی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ روڈ بنا رہی ہیں۔ جہاں جہاں کام نہیں ہوا اب تک عوام روتے رہے پورے عرصے اتنے، تو اب وہ فٹافٹ کام ہو رہے ہیں وہاں، اور کہیں مٹیریل ناقص لگ رہا ہے تو کہیں مطلب صحیح بھی کام ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے تمام جماعتیں، جماعت اسلامی کیا، پیپلز پارٹی کیا، تحریک انصاف کے جو منحرفین جو تھے جو حکومت کے ساتھ ملے تھے انہوں نے کیا، مطلب تھوڑا بہت کام جو بڑی نام کی جماعتیں ہیں انہوں نے جو بہرحال کام شروع کر دیے ہیں، کچھ نظر آ رہے ہیں۔ مری راٹ سے لے کے اپنا ماڈل کالونی کے ریل کی پٹری کے ساتھ ساتھ روڈ بنا دیا ہے، جماعت اسلامی والے اس کے دعوے دار ہیں یامین صدیقی کے نام سے۔ تو اس کے علاوہ ملی ہاٹ پہ جو روڈ کھنڈر بنا ہوا تھا اس کو بنانا شروع کر دیا جماعت اسلامی والوں نے۔ تو اس طریقے سے ماڈل کالونی جو ایک عرصے پہ کھنڈر روڈ بنا ہوا تھا وہ لڑائی جھگڑے کی نظر بنا ہوا تھا کہ میں یہ نمبر لے جاؤں، میں یہ نمبر لے جاؤں، تو اس میں نمبر بھی جماعت اسلامی لے گئی۔ اب کہاں سے فنڈ ریلیز ہوا، اب کہاں سے نہیں ہوا، یہ ان کا کریڈٹ ان کو نہیں دینا چاہتے وہ۔ یہ تو پیپلز پارٹی حکومت نے فنڈ ریلیز کیا ہوا نا، مگر وہ بولتے ہیں ہم نے ریلیز کرایا گریبان پکڑ کر اور یہ کر کے، وہی جو باتیں ہیں سیاسی۔ تو یہ جو سب چیزیں چل رہی ہیں یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اب یہ سلسلہ چل گیا ہے، بلدیاتی الیکشن کی تیاری ہو گئی ہے۔ اب پیپلز پارٹی اور ایم کیو پاکستان کے ایم کیو پاکستان نے بائیکاٹ کیا تھا، بائیکاٹ نہیں حصہ نہیں لیا تھا، تو لاگ میں اب وہ اپنے کراچی بچاؤ کے نام سے انہوں نے مہم شروع کی ہوئی ہے کہ کراچی کو جو ایم کیو پیپلز پارٹی لوٹ رہی ہے اور کراچی کو بندر باٹ کر رہی ہے زمینوں کی، اور کراچی میں یعنی کہ کوئی ادارہ بکے بغیر نہیں رہ رہا، اور کراچی گھیرا گھروں میں پیپلز پارٹی قبضہ کر رہی ہے۔ تو اس میں پیپلز پارٹی کے یعنی کہ جو آڑ میں کبھی کبھار قوم پرستی کی بھی سیاست شروع کر دیتے ہیں ان کے پاس، کبھی ایسی سیاست کراچی میں اور کراچی کے عوام کے لیے تمام کے لیے۔ تو اب الزامات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، روز پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ کل فاروق ستار نے اور وسیم اختر نے پریس کانفرنس کی کہ بھائی ہل پار کی زمین کا جو ہل ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کو کاٹا جا رہا ہے اور وہاں پلاٹ بن رہا ہے۔ پہلے ایک پلاٹ بنا ہوا تھا، اسی موضوع پہ جماعت اسلامی اس سے پہلے آواز بلند کر چکی تھی، وہ یہ کہتے ہیں ہم نے پہلے بلند کی، وہ کہتے ہیں ان کے والے ہم نے پریس کانفرنس پہلے کی۔ تو اور پھر انہوں نے اس نام کڈنی ہل اور دوسرے یعنی کہ بن قاسم پارک اور پتہ نہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں فاروق ستار صاحب نے یہ دے دیا کہ جناب یہ پیپلز پارٹی یہاں ہاؤسنگ سوسائٹی وہ بندر بانٹ کر رہی ہے، اور پلاٹ بیچ رہی ہے، پلاٹ کاٹ رہی ہے اور یہ کر رہی ہے۔ اب لازمی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بات مافیاز جو بلڈر مافیاز ہیں وہ بھی ان کی اس میں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یا کرپشن کے بھی کوئی الزامات عائد ہوتے ہیں تو کہیں کہیں بات سچ نظر آنے لگتی ہے، بھائی کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعی کر رہی ہے۔ اب اس کے علاوہ ایم کیو والوں پہ آج مرتضیٰ باب نے پریس کانفرنس کر دی، کاؤنٹر پریس کانفرنس کہ جناب انہوں نے گٹر باغیچہ کا وہ سارے پارک بھیج دیے، اور وہاں 200 گز 200 پلاٹ کارکنان کو دیے، اپنے کارکنان کو جو کے ایم سی میں بھرتی کرائیں، جو نوکریوں پر بھی نہیں آتے تنخواہ لیتے تھے۔ اسی طریقے سے انہوں نے تمام ان پہ بھی وہی الزام لگا دیے۔ بولا میں وسیم اختر کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا تھا، مگر وسیم اختر بھائی کے بارے میں بھی اب میں کہوں گا کہ انہوں نے بھی یہ کیا، انہوں نے بھی اتنے مطلب انہوں نے تواتر کے ساتھ کراچی کی مختلف جگہوں کے جو پارک ہیں یہ وہ تمام کھیلوں کے گراؤنڈ، شادی ہال، یہ جو فٹ پاتھوں پہ شادی ہال جو بنائے کس نے بنائے، اور اس پہ یعنی کہ انکروچمنٹ جو بنائی کس نے بنائی، دکانیں فٹ پاتھ پہ بنا کے بیٹھ ڈالی کس نے بنائی، یہ جو پلے گراؤنڈ ہے کھیلنے کے وہاں کس نے بنایا، یعنی کہ جو پارک ہیں ان میں جھولے لگے ہوئے ہیں، اور بڑا جو تمام چیزیں جو لگی ہیں جس سے جو کے ایم سی کے وہاں کی لائٹ چلتی ہے اس کے جو فیسیلیٹر کے ایم سی کرتی ہے اس کے بل ادا کرتی ہے، وہاں جو جھولے وولے لگے ہیں وہ کہاں کس کی وجہ سے لگے، مگر ان کا نہ چلان بھرا ہے نہ کچھ ہوا ہے۔ بعض جگہ ایسے بھی
حالات ہیں. جیسے حال ہی میں جماعت اسلامی والوں نے الزام لگایا ہے یعنی کہ ملیر میں ایک پارک کے اوپر کہ اس پہ ایم کیو والوں کا اور ان کے جو رہنما ہے کچھ مقامی تو ان کا وہ ہے جھولے لگائے ہوئے نہ چلان بھرا ہوا ہے نہ کچھ ہے. تو وہاں ان کو جب پابند وہ کیا جاتا ہے تو پھر وہ جماعت اسلامی والوں سے الزام لگا دیتے ہیں. پھر اسی طریقے سے آفس میں ان کے چھاپا مارا ہوئے ایک دوسرے پہ الزامات کی بوچھاڑ کی ہوئی ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے اس کی جو اصل کڑی ہے وہ یہ کہ الیکشن یہ جو الیکشن آنے والا ہے بلدیاتی اس میں جتنا زیادہ ایک دوسرے کو بدنام جو کرے گا وہی اس الیکشن میں عوام کو بے وقوف بنا کے جیت جائے گا. بس عوام کا جو جس نے کام کیا ہوگا جو سچے عوام ہیں وہ بلا قوم و نسل بلا پارٹی بالا تر ہو کے جو عوام عام عوام ہے وہ دیکھتی ہے کام. اب وہ کام جس کو نظر آئے گا اگر عوام کی نگاہ میں جس جماعت کا بھی زیادہ کام نظر آئے گا تو آنے والے بلدیاتی الیکشن میں اس کو ووٹ دیے جائیں گے. اب اگر کوئی قومیت کے نام پہ ووٹ لینا چاہتا ہے کوئی لسانیت کے نام پہ ووٹ لینا چاہتا ہے کوئی اپنی جعلی کارکردگی کے نام پہ ووٹ لینا چاہتا ہے تو وہ شاید اس الیکشن میں نہ مل سکے. کیونکہ اس الیکشن کے اندر یعنی کہ اب نظر یہ آتا ہے کہ اس الیکشن میں وہ ماضی کا جھرلو نہیں پھیرا جائے گا کیونکہ اس وقت نظریہ ضرورت کے تحت جھرلو کی ضرورت تھی. اب یہ جھرلو نہیں پھیرا جائے گا. تو اب یہاں پراپر وے میں جن کی جڑیں شہر میں ہیں بلدیات میں ہیں تو وہ پارٹیاں حصہ لیں گی اور وہ پارٹیاں جو عوام کے دل میں اتر جائے گی جن کی آواز جن کا دل و دماغ میں سمجھ آ جائے گی کہ بھائی یہ پارٹیاں یہاں کی خدمت کر سکتی ہے اس کو ووٹ دیں گے. اب اس میں وہ پارٹیاں نئی پارٹیاں میں آئیں گی جو پہلے جنہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا جیسے ایم کیو پاکستان جیسے اپنا یعنی کہ اور دوسری پارٹیاں یعنی کہ ایم حاجو قومی موومنٹ ایم کیو آفاق گروپ کے لوگ وہ بھی الیکشن لڑیں گے. اب اس میں تیسرا ویٹر ہے الطاف حسین کے گروپ والا. اگر الطاف حسین بھی جیسا اس وقت شور مچ رہا ہے ان کا ڈنکا بج رہا ہے کہ آ رہے ہیں بھائی آ رہے ہیں شور مچ رہا ہے بھائی آ رہے ہیں اس طرح کے حالات وہ سوشل میڈیا پہ وہ دیے جا رہے ہیں بیانات اور خبریں اور وہ حکومت سے مسلسل معافی مانگ رہے ہیں آرمی چیف کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے تو لازمی کسی نہ کسی سطح پہ کنسیڈر ہو جائے. کچھ غیر رسمی رابطے بھی ہوں گی یقیناً. تو اگر الطاف حسین کی انٹری ہو جاتی ہے اسی میں بلدیاتی الیکشن سے قبل وقت تو الطاف حسین کو تو بقول ان کے 48 گھنٹے چاہیے. وہ 48 گھنٹے میں پورے شہر کے ووٹ اپنے جماعت کو دلوا دیں گے یا اس جماعت کو دلا دیں گے جس کی وہ حمایت کریں گے. اب وہ کس کی حمایت کریں گے کون سی جماعت ان کے قریب ہوگی یا کوئی نئی جماعت کا نام رکھ کے وہ ٹوٹ پڑیں گے الیکشن میں یا کوئی ایم کیو کے ہی نام سے لڑیں گے یہ تو وقت بتائے گا. مگر جو جماعت پہلے سے کام کر رہی ہے یہاں شہر میں اس میں سے کسی کی اگر حمایت کر سکتے ہیں تو اس کی آس اور امید جو ہے مہاجر قوم ایم کیو متی کی لگائی ہوئی ہے کیونکہ وہ وہی بولتی ہے جو یعنی کہ جو سوچ الطاف حسین والی ہے تو فی الحال ان کی اب یہ سوچ ہو گئی ہے. آفاق احمد نے مہاجروں کے درد پہ ہاتھ رکھا کوئی بھی مسئلہ ہوا بلڈر یا ٹینکر مافیا فلانا یہ تمام مسائل پہ انہوں نے آواز بلند کی تو لازمی وہ یہ چاہتے ہیں کہ الطاف حسین کے آشیرواد ان کو مل جائے حاصل ہو جائے اور لازمی ان کے کچھ قریبی ساتھی ایسا رابطہ بھی کر رہے ہیں. پھر ایک وہ گروپ ہوگا جو ایم کیو پاکستان کے اندر الطاف حسین کا چاہنے والا ہے آج بھی مگر وہ خاموش ہے تو وہ موجودہ ایم کیو کی قیادت پاکستان سے نالا ہے تو وہ لازمی ہو سکتا ہے یا معافی تلافی کا منتظر ہے. وہ معافی کا سلسلہ باسط جلیل نے شروع کیا تو لازمی یہ بھی معافیاں مانگ کے ایم کیو میں آنا چاہیں گے. اب الطاف حسین کی ہے کہ وہ کس کو لیتے ہیں کس کو نہیں لیتے تو یہ بھی معافی ہو سکتا ہے. ان لوگوں کی معافی اجتماعی معافی الطاف حسین قبول کر رہے ہیں آفاق سمیت تمام لوگوں کی تو بس پھر تو جس جماعت کو الطاف حسین ہاتھ رکھیں گے تو الطاف حسین اتنے دن سے باہر ہیں تو لازمی ان کا ایک صوتی بولنے لگا ہے ان کی آواز میں آج بھی ان کی الٹرنیٹ یہاں کوئی نہیں پیدا ہو سکا تو وہ یہاں جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہ پارٹی بلدیاتی الیکشن میں سرخرو ہوگی. تو آنے والے دنوں میں تو جو مقامی پارٹیاں ہیں جو یہاں ہیں موجود وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ ہم پہلے سے پہلے اتنی عوام کو موٹیویٹ کر دیں کہ ہم نے آپ کے لیے کیا کیا کتنی جدوجہد کی.
تو کچھ وہ زبانی جمع خرچ کر رہی ہیں، کچھ پریکٹیکل کر رہی ہیں جماعت اسلامی ٹائپ کی. تو اس طرح کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور وہ بول رہے ہیں، اور وہاں سے الطاف حسین بول رہے ہیں کہ آ رہا ہوں، تو اس طرح کے ہیلو کی آواز آنے والی ہے. تو اس طرح کے کچھ منظر نامے بنتے جا رہے ہیں آئندہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے. اب دیکھیں پاکستان کے ارباب اقتدار اور مقتدر حلقے بھی گہری واچ رکھے ہوئے ہیں کراچی کی سیاست پہ، اندرون سندھ کی سیاست پہ، پیپلز پارٹی کے یعنی کہ جو کرپشن کے حوالے سے بھی نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی خدمات کو بھی دیکھ رہے ہیں وہ کہ انہوں نے برے وقت میں نون لیگ کا کیسے ساتھ دیا. تو یہ تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آنے والے بلدیاتی الیکشن میں کراچی اور صوبہ سندھ میں بالخصوص بڑا کاٹے کا مقابلہ ہوگا، اور کوئی نئی پارٹی بھی ابھر کے آ سکتی ہے، اور اس میں الطاف حسین کا بھی جو فیکٹر ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرے گا مستقبل کے بلدیاتی الیکشن میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.